خواتین سے بہت معذرت، آج میں نے خواتین کو بہت ستایا جو بیان سن رہی ہیں، کیونکہ جب بھی دوسری تیسری شادی کی بات ہوتی ہے خواتین کہتی ہیں یہ ہمارے بیڑا غرق کر کے چھوڑے گا. دیکھو خواتین سے میں کہتا ہوں یہ میں آپ کے فائدے کی باتیں کر رہا ہوں. یہ میں کس کے فائدے کی باتیں، میری تو شادیاں ہو گئیں، صحیح ہے نا. اب تو میرے رشتے بھی آتے ہیں، تو میں نے جب کرنا ہوگا کر لوں گا، نہیں کرنا ہوگا نہیں کروں گا. یہ میں اپنے لیے نہیں کر رہا. اکثر میں نے دیکھا ہے لوگ 4 شادیاں کر کے پھر 4 شادیوں کے خلاف بیان شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے، ان کی تو ہو گئی. تو میں تو ابھی بھی آپ کو کہہ رہا ہوں، میں خواتین کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ جو بیچاری بیوہ، طلاق یافتہ، غریب کنواری ہیں، یہ بھی تو ہماری بہنیں ہیں نا، ان کو بھی تو نمٹانا ہے کہ نہیں نمٹانا. تو یہ بھی تو عورتیں ہی ہیں. مرد تو چوڑے میں آتا ہے صحیح ہے نا، مرد تو پھنستا ہے اس میں. تو اس لیے ہم کہہ رہے ہیں بھائی ذمہ دار مرد جو ان عورتوں کو ٹھکانہ دو، گھر لے کے دو. کرائے پہلی بیوی کے ساتھ نہیں رکھو، اس میں بیوی کو تکلیف ہے، اس کے لیے اس کی زندگی عذاب نہ بناؤ. دوسری شادی میں دونوں بیویوں کو ایک ساتھ رکھنا نہیں ہے، وہ الگ الگ. تو اپنی خوشی سے رہ لیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن کوئی نہیں رہتا اپنی خوشی سے، تو الگ الگ ان کو. تو یہ میں خواتین کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، ان کو تاکہ ان کے گھر بسیں. اللہ نہ کرے، دیکھو ہمارے ایک دوست تھے بڑے مالدار تھے، ان کو میں کہہ رہا تھا سیکنڈ میرج کا وہ نہیں کی انہوں نے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انتقال ہو گیا. ان کی وائف بیوہ ہو گئی. اب ان سے کوئی پہلی تو اس لیے نہیں کر رہا کہ بیوہ بھی ہیں بچے بھی ہیں، دوسری ویسے ہی کوئی سمجھدار آدمی کر نہیں رہا، کیونکہ سمجھدار آدمی جیسے ہی کرے گا پہلی بیوی روک دے گی. تو جیسے اس خاتون کے ساتھ ہو گیا، وہ اپنے میاں کو دوسری نہیں کرنے دے رہی تھی، آج ان سے کوئی دوسری کرنے کے لیے تیار نہیں. کوئی سمجھدار، ویسے تو بہت مکھنچو مل جائیں گے. عورت کو تو چاہیے ہوتا ہے پہلے جیسا تو ہو کم از کم. اب دیکھو پہلا شوہر بریگیڈیئر تھا، وہ مر گیا، اب دوسرا شوہر رکشے والا تھوڑی چلے گا، وہ میچ ہی نہیں ہوگی اس کو. وہ کہہ گیا دوسرا بھی کیا ہونا چاہیے، تو بریگیڈیئر لیول کا ہی ہوگا نا. اب بریگیڈیئر لیول کا آدمی دوسری شادی کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں. ہو کہے گا میں فوج کا اتنا بڑا آفیسر، میں یہ نیچ گھٹیا حرکت کروں. وہ اس کے ذہن میں یہ کسی نے بٹھا دیا لے جا کے ٹھیک ہے. تو یہ کوئی ڈاکٹر نہیں کرے گا. پہلا شوہر ڈاکٹر تھا، وہ بڑا اچھا ڈاکٹر سمجھدار آدمی تھا، وہ مر گیا. ہاں پہلا شوہر بیچارہ کوئی رکشا چلایا کرتا تھا، تو دوسرا شوہر پھر اس کو جو ہے نا وہ رکشے والا قبول ہو جائے گا. پھر اگر وہ قبول نہیں ہو رہا، پھر عورت کے چترول لگانے کا دل چاہتا ہے کہ تو پہلا میاں بھی تو ایسے ہے، دوسری میں تجھے چاہیے کہ وہ جو وہ چاہیے، کیا نام ہے، تجھے کوئی بہت بڑا کوئی بریگیڈیئر چاہیے تجھے. تو پیرالل جیسی اور لڑکی ہے اسی حساب سے اس کے جوڑ کا ہونا چاہیے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ جب ہی ممکن ہے جب اچھے لوگ اور رکشے والا بھی جو ہے سمجھدار ہو. وہ دیکھو رکشے والا بھی 4 کر سکتا ہے، غریب لڑکیوں سے کرے. سمجھتے ہو؟ میں نے دیکھے ہیں رکشا چلا رہے ہیں، 2 بیویاں رکھی ہوئی انہوں نے، کیونکہ غریب لڑکیوں سے کی، وہ ان کے خرچے افورڈ کر سکتے ہیں. تو بھائی رکشے والا، ٹیکسی والا اپنے حساب سے کرے گا، بریگیڈیئر کرنل اپنے حساب سے کرے گا، ڈاکٹر اپنے حساب سے. تو اس حساب سے تو ہر طبقہ جب اس کے لیے ایگری ہوگا تو پھر ہر طبقے کی خواتین کو رشتہ ملے گا. ہر طبقہ ایگری نہیں ہوگا، یا 22 سال کے وہ لونڈے لپاڑے، وہ جو چھچورے جس کے پاس آگے کے سوالات کے جوابات ہیں ہی نہیں، اس طرح کے چھچورے، پھر یہ لڑکیوں کی زندگیاں اور زیادہ تباہ ہوں گی. تو میں خواتین کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے خواتین مجھے برا بلا نہ کہا کریں، میں آپ کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور میں ویسے بھی بتا دوں، جو خواتین میرا بیان سن رہی ہیں وہ ویسے بھی تسلی رکھیں، آپ کے میاں دوسری کریں گے نہیں، ویسے بھی تسلی رکھیں، یہ نہیں کریں گے، مجھے پتہ ہے، صحیح ہے نا. تسلی کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں میں کہ نہیں کریں گے. تو آپ ویسے بھی ٹینشن نہ لیں، آپ کرنی ہو تو بتا دینا مجھے لیکن کریں گے نہیں. اتنے عرصے سے 20 سال سے میں کہہ رہا ہوں نہیں کر رہے، تو اب کون سا بیان سن کے کر لے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی بہت زیادہ آج بات لمبی ہو گئی، اور بیان تو وہ ہوا نہیں، لیکن جو باتیں ہو گئیں وہ بھی انشاءاللہ بہتر ہیں. تو ساری بات اصل میں شروع یہاں سے ہوئی تھی کہ لوگ ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں، ہاں کہ یہ بیٹھ کے ادھر ادھر باتیں پھینک رہے ہیں، ہمارے پاس دلائل ہیں. دوسری بات یہ جو اناؤنس کیا نا ہم نے نمبر 100 نمبر، تو یہ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ بھائی سمجھدار لوگ بات سنتے ہیں تو اس سے انسان کو موٹیویشن ملتی ہے، فائدہ ہوتا ہے. اور جو نیگیٹو کمنٹس ہوتے ہیں ان کو بھی ہم دیکھتے ہیں، اس سے اصلاح کا موقع ملتا ہے. میں نے اپنے بارے میں سب کو کھلے عام اجازت دی ہوئی ہے، بھائی میرے بیان میں کوئی غلط بات ہو مجھے بتا دو. اور 2 صحابہ بتاتے ہیں، میں الحمدللہ غصہ نہیں ہوتا، کیونکہ غصہ ہونا یہ آپ اپنے آپ کو ناکام کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا. ایک آدمی آپ کا خیر خواہ بن کے ایک بتا رہا ہے اور آپ بولے نہیں مجھے کیوں بتا رہے ہو، اس کا مطلب آپ خود صحیح سیدھا چلنا چاہتے ہی نہیں ہو.
تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کوئی بتاتا ہے. ہاں یہ اصول بنایا ہوا ہے 3 دفعہ بتائیں, تیسری دفعہ کے بعد چوتھی دفعہ نہ بتائیں. ایک غلطی بتا دی 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ اصلاح کر لوں ٹھیک ہے, نہیں تو بولو بھائی مفتی صاحب ایسے ہی ہیں, کیونکہ بار بار جب ریپیٹ کرتے ہیں تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے, نقصان ہوتا ہے. 3 دفعہ بتا دیں بس, کیونکہ ہم پھر خود فیصلہ کریں گے کہ یہ غلطی بھی ہے یا نہیں. آپ کے بتانے سے ضروری تھوڑی کہ آپ صحیح بتا رہے ہوں, فیصلہ تو میں خود کروں گا نا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا